آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ جو چیزیں آپ نے دیکھی ہیں آپ کے بچے اگر نہ دیکھیں، آپ چاہتے ہیں کہ وہ نہ دیکھیں، تو آپ کو اٹھنا پڑے گا، آپ کو نکلنا پڑے گا۔ فیس بک پہ بیٹھ کر پوسٹ کر کے مزید انقلاب نہیں آتے، اب انقلاب ہے، اب فزیکلی آنا پڑے گا، آگے فزیکلی نکلنا پڑے گا، گنتی میں آنا پڑے گا کھڑا ہو کر۔ کوئی بزدل ہے پیچھے کھڑا ہو جائے تو اسے بہادر ہیں سینے پیش کرنے کے لیے، کھڑا تو ہو نا، کیونکہ اگر یہ جنگ ہم نے اب جیتنی ہے اس قوم کے لیے، یہ قوم کی جنگ ہے، کسی کی ذات کی جنگ نہیں ہے، تو ہمیں فزیکلی اس کا حصہ بننا پڑے گا، فزیکلی آگے بڑھنا پڑے گا، فزیکلی مقابلہ کرنا پڑے گا، اور فزیکلی اس قوم کو اب نکلنا پڑے گا۔ اور انشاءاللہ بہت جلد کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم پیچھے ہٹ جائیں گے، یہ ان کی بھول ہے۔ ہم تیاری کر رہے ہیں، اب ایک اور تیاری کر رہے ہیں، ہم تیاری کر کے اب پھر آئیں گے، اس دفعہ مزید ایک اور سوچ کے ساتھ آئیں گے، مزید لوگوں کی سوچ ڈیولپ کر کے آئیں گے، مزید مضبوط ہو کے آئیں گے، تیار ہو کے آئیں گے۔ اور جب تک ہم اس قوم کی جنگ، حقیقی آزادی کی جنگ میں فتح حاصل نہیں کرتے، ہم وہ پشتوں میں کہتے ہیں نا، یا بسر ماتا ہو یا بغیر ماتا ہو، یا ہم اپنے سر توڑوائیں گے، اور یا ہم یہ غرور کا پہاڑ ہم توڑیں گے انشاءاللہ۔ اور ہمیں اللہ پہ یقین ہے، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ الحق ہے، حق کا ساتھ دیتا ہے۔ تکلیفات بھی آتی ہیں، کوشش کرنی چاہیے انشاءاللہ، ہماری کوشش جاری ہے۔ میں یہاں پر ابھی بھی دوبارہ وارن کر رہا ہوں کہ آپ نے جس طریقے سے اپنے ہاتھ میں یہ غیر آئینی ترمیم کر کے سینئر موسٹ جج کے بجائے اپنی مرضی کا جج لگانے کا پروگرام بنایا ہے، اگر آپ نے سینئر موسٹ جج کو نہ کیا ہے پوائنٹ، تو انشاءاللہ ہم سب نکلنے کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ یہاں پر ہم نکلیں گے، ہم یہ ناانصافی نہیں ہونے دیں گے، ہم اپنی عدلیہ کو غلام نہیں بننے دیں گے، اور ہم اس کے لیے آواز بھی اٹھائیں گے، ہم تحریک بھی چلائیں گے، ہم مارچ بھی کریں گے، ہم آگے بھی بڑھیں گے، ہم مقابلہ بھی کریں گے، اور ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اور اب شکر ہے الحمدللہ، اب وہ ہمارا کہتے ہیں نا وہ چھانا ایک ہوتا ہے، اب تو چھانا لگ گیا ہے، چھانے میں پتہ چل گیا ہے، ان کو ہی پتہ چل گیا ہے، 2.5 سال سے انہوں نے جو حرکتیں کی، بار بار کی، ہر طرح کے حربے آزمائے، اب نکلتے آہستہ آہستہ وہ لوگ سامنے آ رہے ہیں جو صرف ایک چیز پہ یقین رکھتے ہیں، وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ بس اب لا الہ الا اللہ والے کھڑے ہو گئے ہیں انشاءاللہ، چاہے وہ پارلیمان میں ہے اور چاہے وہ عوام میں ہے، اب یہ لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگے گا انشاءاللہ، اور یہ ساری عوام میں سے وہ لوگ نکلیں گے، اور اس یقین اور ایمان کے ساتھ انشاءاللہ اپنی حقیقی آزادی اور یہ جو فرونیت، یہ جو جبر، یہ ظلم، اور اپنی ذات کے لیے جو یہ ترامیم کی جا رہی ہیں، اس ملک کے قانون کو استعمال کیا جا رہا ہے، اس ملک کے اداروں کو استعمال کیا جا رہا ہے، محکموں کو استعمال کیا جا رہا ہے، سرکاری افسران کو استعمال کیا جا رہا ہے، انشاءاللہ اس سب چیز سے انشاءاللہ ہم آزادی لیں گے۔ وقت قریب ہے، میں پورے پاکستان کی عوام کو یہ پیغام دے رہا ہوں، وقت قریب ہے، آپ تیاری کر لو۔ اب صرف 2 ہی راستے ہیں، ڈو اور ڈائی۔ ڈو اور ڈائی کے علاوہ حل اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے پہ بار بار وہ چیزیں مسلط کی جا رہی ہیں، بار بار وہ چیزیں مسلط کی جا رہی ہیں، ان لوگوں کی طرف سے کی جا رہی ہیں جنہوں نے پاکستان کو یہاں تک پہنچایا ہے۔ جنگ ہے نظریے کی، جنگ ہے حق کی، جنگ ہے سچ کی، اور اب یہ جنگ جہاد کی صورت اختیار کر چکی ہے۔ سارے جا کے قرآن میں جہاد کے بارے میں پڑھ لو کہ جہاد کے بارے میں کیا حکم دیا گیا، کہ پہلے آپ ظالم حکمران کے خلاف منہ سے بات کریں، پھر اگر مسئلہ حل نہیں ہوتا پھر آپ فزیکل ہوں گے، مالی اور جانی جہاد کا باقاعدہ ذکر آیا ہے، اس لیے نہیں آیا کہ خالی پڑھ لو، اس لیے آیا کہ جب وہ وقت آئے وہ آپ کو ہم لیڈ کریں گے انشاءاللہ، اور یہ جنگ اپنی قوم کے لیے، اپنی نسل کے لیے، اپنے ملک کے لیے انشاءاللہ ہم جیتیں گے۔ جو ایک غیر آئینی ایک جو اقدام ہوا ہے، اور جس کے اوپر کل بلکہ آج صبح کہوں یا رات کہوں سمجھ نہیں آ رہی، ڈکیتی ہمیشہ رات پہ ہوتی ہے،
تو یہ ڈکیتی جو ہے کی گئی ہے، اور اس پہ جس طریقے سے ایک ایسی حکومت جو خود اس وقت مینڈیٹ سے نہیں آئی ہوئی، اور اس نے ایک حملہ کیا ہے، آزاد عدلیہ کا جو لفظ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آج ایک سیاہ دن ہے اس حوالے سے کہ وہ آزاد عدلیہ کو انہوں نے محکوم کر دیا ہے ایک ایسی حکومت کے کہ جو خود الیکٹڈ نہیں ہے۔ تو جب عدلیہ آزاد نہیں ہوگی تو عوام انصاف کے لیے کس طرف دیکھے گی؟ اس سے پہلے بھی ہمارے بہت سے ادارے بنائے گئے، اور ان اداروں کو بنایا اس لیے گیا کہ پروٹیکشن کے لیے لوگوں کا پیسہ لوٹ کر اپنے ہی مرضی کے بندے بٹھا کے وہی فیصلہ کرتے ہیں کہ پیسہ لوٹا گیا یا نہیں لوٹا گیا۔ آپ نیب کو دیکھ لیں، نیب نے کیا کیا آج تک؟ نیب نے کچھ بھی نہیں کیا، نیب نے صرف وکٹمائزیشن کی ہے۔ میں بندہ لگاؤں گا، وہ میرے کہنے پہ وکٹمائز کرے گا، آپ لگائیں گے وہ آپ کے کہنے پہ وکٹمائز کرے گا۔ یہ ریزلٹ نکلا ہے، عوام کا 100 بلین روپیز جو ہے اسپینڈ ہو چکے ہیں اس کے اوپر، جبکہ آؤٹ پٹ کچھ نہیں ہے سوائے وکٹمائزیشن کے۔ تو جب اپنی مرضی کے بندے آپ بٹھائیں گے اور مرضی کے بندوں سے آپ فیصلے کرائیں گے، مرضی کے بندوں کو آپ اختیار دیں گے، تو کبھی بھی وہ ادارے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اور اس کا ثبوت یہ ہے اور حال یہ ہے کہ آج پاکستان جہاں پہ کھڑا ہے کہ قرضوں میں ہم ڈوب چکے ہیں۔ آپ جس ادارے میں، جس سیکٹر میں دیکھیں، پاکستان نیچے جا رہا ہے غلط پالیسیوں کی وجہ سے، اور ایسے غلط اس طرح کے جو ترمیمیں کی گئی ہیں غیر آئینی طریقے سے، ان سے اس 25 کروڑ عوام کو تو فائدہ نہیں ہو رہا، چند اشرافیہ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اور یہ جو ترمیم کی گئی ہے، یہ غیر آئینی ترمیم، یہ بھی چند اشرافیہ کو صرف ان کو اوبلائج کرنے کے لیے کی گئی ہے، اور ان کے نیچے عدلیہ کو لا کر عدلیہ کو بھی آزاد کا لفظ ختم کر کے محکوم بنا دیا گیا ہے۔ انشاءاللہ یہ ترامیم کوئی سمجھتا ہے اگر کہ غیر آئینی کر کے ایسا ہی رہے گا، ایسا نہیں ہے۔ انشاءاللہ ہم بھرپور طریقے سے انشاءاللہ پہلے تو یہ مینڈیٹ واپس لیں گے، اور اس کے علاوہ جب بھی ہم انشاءاللہ عوام مینڈیٹ دے گی اور ہم آئیں گے، ایسی ترامیم کو ہم نہیں مانتے، ہم ان کو مسرد کریں گے، ختم کریں گے، اور وہ ترامیم لائیں گے، ہم وہ ترامیم لائیں گے کہ جن ترامیم سے اس قوم کو فائدہ ہو، اس ملک کی عوام کو فائدہ ہو، اداروں کی مضبوطی ہو، بجائے اداروں کو کمزور کرنے کے، اپنے نیچے لانے کے۔ ساتھ ساتھ جناب اسپیکر میں یہ بتانا چاہوں کہ ہماری ایک نظریے کی جنگ ہے۔ اس نظریے کی جنگ میں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ زور سے، زبردستی سے، جبر سے ہمیں پیچھے ہٹا لے گا،